ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے پہلے صوفیہ کے طبقے میں یہ تصور نمایاں ہوا اور ان کے کلمات میں نظر آتا ہے کہ ادیان و مذاہب سبھی حق ہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے اور جتنے مذہب ہیں سب حق ہیں۔ صوفیہ کا مقصد گلے ملانا ہو تمام نوع انسانی کے افراد کو یا تفریقے کا مٹانا ہو یا جو بھی مقصد ان کا ہو، بہرحال یہ نعرہ ان کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد اسے جس مذہب نے بہت زور و شور سے اپنایا ہے وہ بہائی مذہب ہے۔ ان کے یہاں سرخی ہوتی ہے وحدت ادیان، یعنی تمام ادیان اور مذاہب ایک ہیں۔ اب وہاں صوفیہ کے یہاں تو میں نے کہا کہ مقصد گلے ملانا اور خلق خدا کو ایک دوسرے سے قریب لانا، یہ سب نیک پہلو اچھائی کے اس میں ہو سکتے تھے، اور اس میں ان کے نعرے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آسانی ہو گئی لوگوں کو اس مسلک کو اختیار کرنے میں، یعنی ایک عیسائی رہتے ہوئے بس بہا اللہ کو مان لے تو وہ بہائی ہو گیا، ایک سکھ رہتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بس بہا اللہ کو مان لے تو وہ بہائی ہو گیا، اور ایک ہندو ہو گیا، اور کوئی مسلمان رہتے ہوئے تو اس طرح سے مردم شماری میں بہت تھی۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے، اصل میں میرے موضوع سے متعلق یہی جز ہے کہ وحدت ادیان کے علاوہ اس کے مثلا جتنے تمدن جدید کے تقاضے ہیں وہ جزو دین بنائے۔ جس طرف جو دنیا جا رہی ہو، یعنی لیڈروں کے لیے سننا تھا ریفارمر اور لیڈر میں فرق، کہ ریفارمر اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور لیڈر پیچھے چلتا ہے قوم کے، جدھر وہ جا رہی ہو اسی رخ پر وہ آگے ہو جاتا ہے۔ یہ لیڈر اور ریفارمر میں فرق سنا تھا، مگر یہاں مذہب وہ ہے کہ یہ مذہب عوام کے پیچھے چلتا ہے، بس جو عوام جس راستے پر جا رہے ہیں وہی مذہب ہے۔ تو یہ وہاں ایک نعرہ نکلا۔ اب اس دور میں وہ ترقی پسند طبقہ جو مذہب میں اپنے روشن خیالی کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ یہ عقائد کے جھگڑے یہ سب بیکار ہیں، اس کو کبھی اس لباس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے راستے ہیں اور منزل سب کی ایک ہے، خواہ ادھر سے پہنچ جاؤ اس منزل تک، خواہ ادھر سے پہنچ جاؤ اس منزل تک، لہذا گویا یہ بحث مباحثہ مذہب کے بارے میں یہ غلط ہے۔ تو وہ ترقی پسندی کے لباس میں وہ چیز آتی ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں، اور ہمارے یہاں کی زبان میں ہندوستان کے یہاں بہرحال وہ لفظ تو متعارف ہوگی کہ گویا سیکولر تصور یہ
ہے بین الاقوامی طور پر سب کو گویا ایک راستے کو مان لینا اور ایک دھارے میں سب کو بہا دینے کے لیے یہ ایک ہے کہ سب کے دین اور مذاہب سب ایک ہیں، سب منزل یہ دونوں سب کی ایک ہے، صرف راستے الگ الگ۔ تو میں جب قرآن مجید پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے وحدت دین ملتی ہے، وحدت ادیان نہیں ملتی۔ ادیان ادھر جمع ہوئی اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ راستے الگ الگ ہوئے، اور جب راستے الگ الگ ہوئے تو یہ کون کہتا ہے کہ جتنے راستے ہیں آخر میں جا کے سب منزل تک پہنچیں گے؟ اگر ایک مشرق کی طرف جا رہا ہو اور ایک مغرب کی طرف جا رہا ہو تو جتنا چلیے گا اتنا ایک دوسرے سے دور ہوجیے گا، قریب کبھی بھی نہیں ہوجیے گا۔ وہ تو منزل ایک ہو اور فرض کیجئے طریقے پہنچنے کے مختلف ہوں، کوئی سیدھا ہو کوئی ذرا ہیر پھیر سے ہو تو امید ہے کہ آخر میں سب پہنچ جائیں گے، لیکن اگر رخ ہی الگ الگ ہوئے تو کیوں کر منزل ایک ہو جائے گی۔ اور عقلی طور پر جہاں وجود اور عدم میں بات پیش ہو، جہاں ہے اور نہیں ہے کا معاملہ درپیش ہو، وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہے بھی صحیح ہو نہیں ہے بھی صحیح ہو۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، یعنی ادیان عالم سب وہ نہیں ہو سکتے کہ جو منزل نجات تک پہنچائیں، بلکہ تمام ادیان میں اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ کبھی منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتا، اور اسی نجات نہ ہونے کی تعبیر ہے آخر میں کہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اسی گھاٹے سے بچنے کا نام نجات ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک تصور ایسی طرح کا یہ ہو گیا ہے کہ اصل معیار نجات اعمال ہیں، اصل معیار نجات کردار ہے۔ اس کے لیے کسی شاعر کا ایک شعر بھی مجھے یاد ہے کہ ہوگی نجات اس کی عمل جس کے نیک ہوں، کافر ہو وہ عقیدے میں یا دین دار ہو۔ اب ہم دیندار کہتے ہیں مگر بغیر اعلان نون کے وہ موضوع نہیں ہوتا، لہذا وہ دیندار۔ تو کافر ہو خواہ عقیدے میں خواہ دیندار ہو، یعنی نجات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، نجات میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کس کے اچھے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ نجات کا حقدار ہے، اور اگر اعمال برے ہیں تو وہ نجات سے محروم ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو تحقیق دین سے تن آسانی محاورہ ہے، مگر دماغ آسانی کے لیے یہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ ایک محدود نقطے میں یہی کسی چور دروازے سے اسلام کے اندر تصور ہوا کہ دو شخص اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہ نہ دیکھو کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، کیا ہو جائے اب تمام ادیان اور مذاہب میں حقیقی دین ایک ہی ہے
ہمارے نزدیک آدم جو لائے وہ بھی اسلام تھا، حضرت نوح جسے لائے وہ بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم جس راستے پر قائم رہے وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے جس کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا۔ غرض 1,20,000 انبیاء جو آئے تو تعداد ان کی ایک ہے مگر راستہ سب کا ایک ہے، تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے مگر راستہ ان سب کا ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اور 1,24,000 انبیاء میں کون کہتا ہے کہ سب عرب میں ہوئے؟ جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ہدایت کرنے والا ہماری طرف سے نہ ہوا ہو۔ تو اب جب ہمیں ان کے نام نہیں معلوم ہیں، جن کے قرآن نے نام لیے ہیں ان پر تفصیلاً ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے کہنا ہے کہ جو جو اس کی طرف سے آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے کسی قبل والے کا نام سنیں تو ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ لو جب قرآن نے رہنا بھیجا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں نام لیے جا رہے ہیں اس دور کے آدمیوں میں؟ اب یہ کہہ دیا کہ میں اسلام دیناً یہ مذاہب دنیا میں بہت ہیں، معیار نجات صرف اسلام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ بھی خدا کی نام ہو، لقب ہو جانا اور بات ہے، قانونی حقوق مل جانا اور بات ہے، لیکن اس نے وہاں کے نتائج کو اپنے علم غیب سے وابستہ رکھا ہے، تو وہاں اس کی نگاہ میں اسلام ہونا چاہیے۔ جب اس کی نگاہ میں اسلام ہو تب وہ معیار نجات وہاں کے لیے ہو سکتا ہے۔ ومن، اور جو اس کو نہ اختیار کرے فلن يقبل منه، وہ قبول نہیں ہوگا، وهو في الآخرة من الخاسرین، وہ آخرت میں نجات سے محروم ہوگا۔ بغیر اسلام کے کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اب میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور اس کی بلند ترین شکل جو ہے، حقیقی شکل اسلام کی، وہ اس کا نام ہے ایمان۔ یہ ایمان اور اسلام بھی نجات سے بچانے کا ذریعہ ہے، بے ایمانہ کہ اب اس کے بعد اعمال کی جانچ ہوگی۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اصل جزا اعمال کی ہوتی ہے، مگر ایمان شرط صحت اعمال ہے۔ اس کو عام مثال سے میں یوں پیش کرتا ہوں کہ جیسے کسی داخلے کا امتحان ہو، مگر اس میں یہ شرط ہو کہ BA جب ہوگا تب اس داخلے کے امتحان میں لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی BA نہیں ہے، اس نے پرچہ بہت اچھا بھی لکھا ہو، مگر اس پرچے کو دیکھا ہی نہ جائے گا جب پہلی شرط اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال کے پرچوں کی جانچ اسی وقت ہوگی جب ایمان ہو۔ لہذا وہ جو مدعی ایمان ہو اور پھر اعمال سے مطلب نہ رکھے، وہ اس BA کے مثل ہے جو کافی سادہ بھیج دے، تو وہ پاس ہوگا، اور جو ایمان ہی سرے سے نہ رکھتا ہو وہ چاہے بہت اچھا پرچہ لکھ دے، وہ اس BA کے مثل
اس شخص کے مثل ہے جو پرچہ اچھا لکھے مگر BA نہ ہو. BA ہو اور پھر پرچہ اچھا لکھے اس قابل، ارے 33% مل سکیں تو وہ کسی درجے کی کامیابی کا امیدوار ہو سکتا ہے. اور اگر BA ہے مگر پرچہ ہی نہیں لکھا تب بھی امید ثمر نہیں ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے، اسے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہمارا محاورہ اصول دین اور فروع دین کا ہے، تو یہ فروع دین کہنا یہ اہمیت گھٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت کے اظہار کے لیے ہے. اور وہ یہ کہ جو تعلق شاخ کو اصل کے ساتھ ہوتا ہے وہ تعلق اعمال کو ایمان کے ساتھ ہے. جس طرح اصل یعنی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر پھیلتی ہیں مگر وہ آثار اس کے شاخوں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں، اسی طرح عقائد صحیح جو معیار ایمان ہیں وہ دل و دماغ کی تہوں میں پھیلتے ہیں اور آثار ان کے اعضاء و جوارح سے شاخوں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں، جن کا نام اعمال. تو کیا ممکن ہے کہ اصل زندہ ہو، طاقتور ہو اور شاخیں نہ پائی جاتی ہوں؟ اگر شاخیں نہیں ہیں تو اصل کی خبر لیجئے. پھر سینچنے کے لیے شاخوں کو پانی میں ڈبونا نہیں پڑے گا بلکہ اصل میں پانی دینا پڑے گا تاکہ ان میں زندگی پیدا ہو. لیکن اگر اصل نہیں ہے اور شاخیں ہیں تو وہ تو پھر نمائشی ہوں گی. نمائشی شاخیں ہوں تو ان سے زینت چمک آئی مگر ثمر نہیں مل سکتے. حضور واہ واہ میں تو ثواب نہیں ہے، ذرا صلوات بھیجیے. پھر بلند آواز سے صلوات. یہ تصور جو آیا اسلام کے اندر وہ صرف ذوق انتقاد کو گھٹانے کے لیے اور اشخاص میں امتیاز کو کا شعور کم کرنے کے لیے یہ اس لیے آیا مسلمانوں میں. اور اس کے لیے یہ ہو گیا کہ مختلف پردے رکھے گئے غلطی کو غلطی نہ سمجھنے کے لیے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط نہ سمجھا جائے. یہ کہا گیا ہم کو اس سے مطلب ہی کیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. ارے سینکڑوں ہزار برس 1500 برس قبل کی شخصیتیں ان میں اس بحث سے فائدہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بحث کوئی خطرناک چیز معلوم ہے. اس لیے یہ افیون کھلانا منظور ہے تاکہ یہ احساس کہیں بیدار نہ ہو جائے شعور کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. مجھے اس منزل میں اب اس کے لیے یہ کہ ہمیں بہتر یہی ہے کہ سب کو اچھا کہیں. یہ برا کہنے کی ذمہ داری بہت ہے، لہذا اچھا ہی کہ سب کو کہا جائے. اس کے لیے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد ان کا ایک بہت ہی حسین جملہ ہے کہ جو بے شک قیمتی ہے
اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی، مقصد کے لحاظ سے بھی، کہنے والے کی شخصیت کے لحاظ سے بھی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ برے کو بھی اچھا کہیں تو جو واقعی اچھے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد آل محمد یہ اب جب میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو اصل دین واقعی تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. جو موضوع پیش کرنا ہے ان 5 مجلسوں میں، اس کے لیے یہی آیت بھی سرنامے بیان ہو سکتی تھی، مگر یہ کہ چونکہ اس آیت پر اشرا پورا پڑھ چکا ہوں موسی دروازے میں، اس لیے میں نے دوسری آیت سرنامے کلام قرار دی ہے. اس میں وہ چیزیں عرض کروں گا جو اس خمسے میں عرض کرنا ہے. تو قرآن مجید سے اگر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادیان تو ایک نہیں ہے مگر دین واقعی ایک ہے، اور بنام ادیان جو چیزیں ہوں وہ اصطلاح قرآن میں احوا ہیں، خواہشات نفسانی ہیں اور لوگوں کی غرضیت اغراض کے سانچے ہیں جو بنام دین ڈھل گئے ہیں. اور تمام مذاہب عالم، اب جب میں مذاہب کہوں تو وہی ادیان کی طرح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب حق نہیں ہے. اگر سب حق ہوتا تو مذاہب یعنی کثرت اس میں پیدا ہی نہ ہوتی، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، اس میں کثرت کی گنجائش ہی نہیں. اور اسی وجہ سے چونکہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل راستے بہت ہوتے ہیں، اس لیے عقلی طور پر حق پرستوں کی تعداد کم ہوگی، باطل پرستوں کی تعداد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے لیے ایک مثال ریاضی کی ہے، وہ یہ کہ 2 نقطوں کے درمیان میں سیدھا خط ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیدھا خط وہ ہے جو سب سے چھوٹا خط 2 نقطوں کو ملا سکے، اس کو سیدھا خط کہتے ہیں، اور وہ بس ایک ہو سکتا ہے. کج راستے بہت ہو سکتے ہیں، غیر مستقیم راستے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن سیدھا خط وہ ایک ہوگا اور وہ سب سے نزدیک ہوگا، وہ سب سے چھوٹا خط ہوگا. وہاں فرمائیں گے ہمارے چونکہ شاعر ہم نے، لہذا شاعر کو کوئی بات کہنا، انتقاد کرنا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ معذرت کی جائے. تو جناب وہ کہنے والے نے جو یہ کہہ دیا کہ راہ راست برو گرچہ دور باشد، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو راہ راست ہوگی وہ قریب ترین ہی ہوگی، وہ نگاہ کو دور معلوم ہوگی مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ قریب ہی ہوگی. اور اگر وہ قریب نہیں ہے تو وہ نگاہ کو راست معلوم ہوگی مگر حقیقت میں کج ہوگی. تو جو راہ راست ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. تو چونکہ وہ ایک ہوگا نقطہ راہ راست کا، جہاں سے قدم ہٹا وہ راہ غیر راست ہوئی. تو وہ کہ جن کے قدم جمے رہیں راہ راست پر وہ کم افراد ہوں گے. جہاں سے جو بہکے گا وہیں سے راستہ اس کا غیر راست ہو جائے گا. لہذا حق پرست کم ہوں گے، باطل پرست زیادہ ہوں گے. اسی راہ راست کا نام صراط مستقیم ہے. صلوات بھیجیے بلینا، پھر بلینا صلوات.
یہ ایک ریاضی کی مثال ہے، دوسری ریاضی کی مثال وہی دائرے کے اندر جو نقطہ مرکز ہوتا ہے وہ مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا. مرکز سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن دائرے کا مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا ہے. تو اب اس ایک کی شناخت کرنا، چونکہ وہ کوئی نب سے لگایا ہوا نقطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف عقل صحیح اس کا اندازہ کر سکتی ہے کہ وہ نقطہ مرکزی کون ہے. صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات. اور اتنی نظر صحیح رکھنے والے بہت کم ہیں. صلوات دیجیے. اسی وجہ سے جو نقطۂ وسط ہے اس کے لیے کہا گیا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف ہٹا ہوا ہے نہ وہ مغرب کی طرف ہٹا ہوا ہے. جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو ایک درمیانی قوم بنایا ہے، یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ درمیانی منزل میں ہے جو نقطۂ اعتدال ہے. صحیح. اب یہ نقطہ چونکہ فریب کے بس کی بات نہیں کرنا، لہذا بہتنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں، صحیح نقطے پر ٹہلنے والے کم ہو سکتے ہیں. اسی کے لیے تمثیلی طور کے اوپر مجسم شکل میں اسے پیش کر دیا کہ جب حق کا اعلان ہوا تو جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے ہٹایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے. اب اصل موضوع کو ظاہر کروں کہ آیت کو جس لیے تو ابھی تک آیت سے متعلق صرف کچھ اجزاء کر رہا تھا کہ موضوع خصوصیات اسلام، اس میں آج صرف پہلی خصوصیت اسلام کی عرض کرنا ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں، ادیان، ان کی نسبت یا کسی شخص کی طرف ہے یا کسی سرزمین کی طرف. مثلا عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ سے اس کا تعلق ہے، ان کی طرف نسبت ہے. موسوی مذہب حضرت موسیٰ سے تعلق، اس کی دوسری تعبیر یہودی کہہ دیا تو وہ یہودا جناب یعقوب کے بیٹے تھے، ان کی طرف نسبت ہو گئی. اسرائیلی کہہ دیا تو اسرائیل خود جناب یعقوب کا لقب ہے، ان کی طرف نسبت ہو گئی. اگر کسی شخصیت کی طرف نسبت اس کی ہے. اور ہمارے پاس ہمارے اب کم سے کم میرے تو ملک میں، آپ کو پرانا ملک، اس کے وہاں کا رائج البغ مذہب تو وہ ایک سرزمین کی طرف نسبت ہے، یعنی ہند اس کی طرف نسبت سے مذہب کا یا جس کا نام دین سمجھا جاتا ہے وہ اس سرزمین کی طرف نسبت ہے. جب شخصیت کی طرف نسبت ہو گئی، سرزمین کی طرف نسبت ہو گئی، تو چونکہ مرکز نسبت محدود ہے لہذا دین لامحدود ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم ادیر نہیں ہو سکتا. عیسیٰ کی طرف نسبت ہے تو جو عیسیٰ سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں وہ بلا کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں مطلب. موسوی دین ہے جو موسیٰ سے، اب وہ تو اسلام کا دنیا احسان مانے کہ اس نے تصدیق انبیاء کی کر کے ہمیں مجبور ایمان کر دیا، ورنہ جو قرآن کو نہ مانے
وہ حضرت موسیٰ کو کیوں کہے گا کہ ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں؟ تمام دنیا مذاہب میں کسی کے پاس اپنے نبی کی صداقت کا ثبوت نہیں موجود ہے. صرف ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے لیے قرآن میں ہے. توریت میں دیکھ کے ہم حضرت موسیٰ کو سچا نبی مان ہی نہیں سکتے، قرآن کے صدقے میں مانتے ہیں. انجیل کو دیکھ کے حضرت عیسیٰ کی صداقت کو ہم مان ہی نہیں سکتے. جب انجیل میں کردار ایسا پیش کیا جا رہا ہو جو ہمارے نزدیک سچے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، تو ہم انجیل کو دیکھ کے کیوں کر ایمان لائیں گے؟ قرآن میں دیکھ کے ایمان لا سکتے ہیں، مجبور ہیں. تو جو شخص کے حضرت موسیٰ سے لگاؤ نہ رکھتا ہو وہ بلا تکلف کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو موسیٰی دین سے کیا مطلب، موسیٰ سے مجھے کوئی مطلب نہیں. فرض کیجئے کہ جو ہند کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کی طرف نسبت رکھنے والا دین ہندو ہے، تو وہ کہے مجھے کیا مطلب، میں کوئی ہندو کا رہنے والا ہوں، مجھے ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہندو مذہب سے مجھے کیا مطلب. آریون قوم ہے، مذہب کا نام آپ نے آریہ رکھ لیا، تو جو اس قوم سے نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کیا تعلق ہے. جب مرکز نسبت محدود ہو گیا تو وہ دین لامحدود کہاں رہ سکتا ہے. صرف ایک اسلام ہے کہ اس کی نسبت نہ کسی شخصیت کی طرف ہے نہ کسی خطہ ارض کی طرف ہے. یہ دین عربی نہیں ہے، یہ دین ہاشمی نہیں ہے، یہ دین حجازی نہیں ہے. دوسروں نے اپنے مذہب کے ردیف قافیے میں اس کو محمدی دین کہنا شروع کیا، جو ہم بھی بے سمجھے تقلید اغیار میں محمدن کہنے لگے. ورنہ کب اس دین کو رسول نے کہا کہ میرا دین؟ کب ان کے کسی پیرو خاص نے اس کو کہا کہ یہ دین محمدی ہے؟ یہ دین محمدی کہنا در حقیقت دوسروں نے اپنے مذہب کے ردیف کے اوپر اور قافیے کے اوپر اس کا نام تجویز کیا، جو بے سمجھے. جیسے ہم نے ان کا لباس اختیار کیا، جیسے ہم نے ان کی وضاحت اختیار کی، ویسے اپنے دین کے لیے یہ لفظ بھی اختیار کر لی. لامحدود چیز کو جس میں آفاقیت تھی ہم نے محدود بنا دیا، ایک شخصیت کی طرف نسبت دے کے. بالکل جس طرح اس دین کو دین محمدی کہنا در حقیقت غیروں کی تقلید ہے، اسی طرح اس ایک فقہ کو جو در حقیقت محمد کی فقہ تھی اس کو درمیان کے ایک امام کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اس دور کے دوسرے اماموں کی طرف جو نسبت دی گئی تھی کہ کوئی حنفی تھا کوئی شافعی، تو ہم نے اس کو دین جعفری کہنا، شرح جعفری کہنا شروع کیا. نہ دین محمدی ہے، نہ فقہ جعفری ہے. دین خدا ہے اور فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صلوات بیٹھیے بلند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حبیب خدا ختم مرسلین صلوات. پھر بلند آواز سے صلوات. بس اسلام کے جو آیا تھا آدم کے وقت سے انہوں نے اس کو کچھ ایسے مکمل طور کے اوپر پیش کیا دنیا میں کہ اس پرانی چیز کو جیسے اپنا بنا لیا، اور اس لیے انہیں بانی اسلام کہنے لگے. ورنہ بانی اسلام کب ہیں؟ مبلغ اسلام ہیں. اسی طرح وہ احکام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے انہوں نے بھی بنائے نہیں تھے. رسول بھی اس شریعت کے لانے والے تھے، اس کی تشکیل کرنے والے نہیں تھے، اس کی تصنیف کرنے والے نہیں تھے. اور اسی لیے جب کہا گیا قرآن مجید میں ہے، وہ ایک موضوع کراچی میں بیان کر چکا ہوں، اس کے پہلے لکھنؤ میں، کہ شریعت ناقابل تبدیل ہے، تو اس میں
جو آیت میرے سرنامہ کلام تھی اس میں کہا گیا کہ جعلنا کا علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک راستے پر شریعت کے چلایا ہے. اور دوسرے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ بھئی ذرا اس کو بدل لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حق نہیں ہے اس کے بدلنے کا. وہ کہتے تھے کہ لائیے ہمارے باب قرآن غیر ھذا وبدل، یا اس کے علاوہ کچھ اور پیش کر دیجئے یا اسی کو کچھ تبدیل کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے نہیں ہو سکتا کہ من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے میں اس میں ذرہ بھر تبدیلی کروں. ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی اتری ہے. اس کے معنی یہ کہ ہمارے رسول بھی شریعت کے معاملے میں متبع ہیں، مبتدع نہیں ہیں. اتباع کرنا ان کا کام ہے. اور یہی آج کل ایک مطالبہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، تبدیلی شریعت کا. اور ایسے لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ مبلغ ہیں شریعت میں ترمیم کے. چنانچہ ایک پروفیسر لندن کے اینڈرسن صاحب وہاں قانون اسلام کے وہ معلم ہیں، پروفیسر ہیں لندن کی کسی یونیورسٹی میں. وہ باقاعدہ دورے کرتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے تقریریں کرتے ہیں اس موضوع پر کہ شریعت اسلام کو زمانے حاضر کے، انہیں بڑے ہمدرد ہیں اسلام کے، کہ زمانے حاضر کے مطابق اس کو تبدیل کرنا چاہیے. تو وہ آئے علی گڑھ میں. اس وقت صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے. دہلی میں وہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ علی گڑھ جائیے گا تو فلاں شخص سے ضرور ملیے گا. میرا نام لیا. اب وہ علی گڑھ آئے تو اسی دن سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا. اب وہ چونکہ اسلامی لا کے پروفیسر ہیں اس لیے ہمارے یہاں کے لا کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کے میزبان قرار پائے اور ان کے شعبے میں ان کا سالانہ ہوا. وہیں ان کی تقریر، ان کا خط میرے پاس آیا کہ صاحب وہ جس دن سے آئے ہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں، لہذا پہلے تو عصرانے پر آ جائیے یونیورسٹی میں اور اس کے بعد ملاقات کا وقت پھر مقرر ہو جائے گا. چنانچہ میں اس عصرانے میں گیا تو انہیں معلوم تھا کہ میں شیعہ مذہب کا ہوں اور شیعوں میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اسی کے گویا بخیال خود مبلغ ہیں. تو میری صورت دیکھتے ہی انہوں نے گویا مجھے رشوت یہ دی کہ ہمیں تو بس آپ لوگوں سے امید ہے، آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. تو میں نے انہیں نقد مایوس کر دینا چاہا. ایسا فکر ہے. اس زمانے میں معیار اخلاق یہ ہے کہ کوئی بات نہیں بھی کرنا ہے تو ذرا اس کو اس طرح سے کہو کہ عرصے میں وہ سمجھے کہ نہیں کریں گے. مگر میں اس اخلاق کا قائل نہیں ہوں. وہ جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ ہی لوگوں سے امید ہے اس لیے کہ اجتہاد کا دروازہ آپ کے یہاں کھلا ہوا ہے، تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ جی ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر ایجاد کا دروازہ محمد آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ ذرا میرے جواب سے تب تو اسی وقت گئے. اردو میں یہ محاورہ ہے کہ اسی وقت وہ تب گئے. ایک حکم لغت دیکھنا پڑے گا کہ تکنا کیوں کرو. تو وہ اسی وقت تب گئے. اب وہ تصویر کھینچنے لگی تو انہوں نے مجھے لے کر ان کے پہلو میں بٹھا دیا
تصویر میں. تو اب انہوں نے جیسے مجھ پر چوٹ کی مولوی ہونے کے رشتے سے مجھ سے کہا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے. میں نے کہا جی اگر یہ بدعت ہے تو میں خود ہی بدعت ہوں. وہی ہے نئی بات بدعت. تو وہ اس بنا پر میں خود کب قدیم ہوں, میں خود بالکل جدید ہوں, میں خود بدعت ہوں. تو غرض یہ کہ پھر ان سے ملاقات بھی جو ہوئی وہ ذرا تلخی پر ختم ہوئی ہو, ذرا خوشگوار ملاقات نہیں ہوئی ان سے. شروع سے انداز ملاقات کا جو تھا وہ غیر مسافات کا ہو گیا. تو یہ در حقیقت یہ تصور کہ دین اور شریعت یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی ہونا چاہیے. یہ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرا اس میں بس نہیں ہے. تو اب پیغمبر جب اپنے خود خیال رائے کے مطابق اس میں تبدیلی نہ کر سکیں تو پھر 1400 برس کے بعد کسے حق ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے, اس کو بدل سکے. لہذا قانون بھی ہمارے یہاں اس کی طرف سے اور نظام عمل بھی اس کی طرف سے. اور اسے اس 8 ربیع الاول کی 8 محرم کی تقریر جو شائع ہوئی تھی, جس کو بعض لوگوں نے یہاں بھی اب تقریر کے لیے سننا ہوتا ہے مگر اب دیکھنے کا استعمال ہونے لگا کہ وہ دیکھی ہوگی تقریر. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو جو چیز خدا کی طرف سے مان لی جاتی ہے پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. خدا کو کی طرف سے مان لیا رسول کو تو پھر 2 رسول نہیں ہوئے. قبلے کو خدا کی طرف سے مان لیا تو 2 قبلے نہیں ہوئے. اور کتاب کو خدا کی طرف سے مان لیا تو 2 قرآن نہیں ہوئے. جس چیز کو اس کی طرف سے مان لیا پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا. جہاں سے اپنا اختیار صرف ہو گیا بس وہیں سے اختلاف پیدا ہو گیا. اسی لیے اگر قانون اس کی طرف سے ہو تو جسے کم ملا وہ بھی سمجھے کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی. مثلا شریعت اسلام میں لڑکے کا دوہرا حصہ, لڑکی کا اکہرا حصہ. تو کوئی اسی کو نہ مانتا ہو جس نے قانون بھیجا, اسی کو نہ مانتا ہو جس نے قانون پہنچایا, وہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. لیکن جو قانون بھیجنے والے کو بھی پہچانتا ہے, جانتا ہے, اور قانون پہنچانے والے پر بھی ایمان رکھتا ہے, وہ کوئی فرد, کوئی لڑکی اب تک جو مسلمان ہو اس نے یہ شکایت کبھی نہیں کی ہوگی کہ ہمیں اکہرا حصہ کیوں دیا جاتا ہے. ہاں, شکوہ جب ہوتا ہے 1400 برس تک بھی ہم شکوہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو خدا نے حق مقرر کیا ہے لڑکی کا وہ بھی نہ دیا جائے. اور یہ عورتوں کے متعلق یا لڑکیوں کے متعلق تو آج کل ترقی یافتہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ ناانصافی ہے لڑکی کے ساتھ, یہ ناانصافی, یہ زیادتی کی کہ عورتوں کو پردے میں رکھ دیا اور ان کو بند کر دیا, اور یہ زیادتی کی کہ ان کو مثلا یہ کہ گواہی میں ان کا عدد 1 نہیں کافی اور 2 کی ضرورت ہے اور مرد ان کے مقابل میں 1 کافی ہے. یہ سب ناانصافی ہوئی عورت کے ساتھ. تو اسے تو میں ایک غیر مسلم کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس میں ناانصافی کا کوئی سوال نہیں تھا, اس میں کچھ حکیمانہ مصالح تھے, شخصیت کا سوال نہیں تھا. اس لیے کہ ان احکام کی تبلیغ اس نے کی ہے جسے خدا نے لڑکی عطا کی تھی.
صلوات بھیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے صلوات دی. جس طرح بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کی محرومی پر جو لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیسے معاذ اللہ بے دردی کا پیغام دے دیا، میں کہتا ہوں تمہیں اس میں بے دردی کے تصور کا کیا حق ہے، جبکہ جس نے یہ حکم پہنچایا وہ خود اسی دور سے گزرا ہے کہ اس کے باپ کا دادا کے سامنے انتقال ہو گیا، چچاؤں نے پرورش کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ تو دلیل ہے اس کی کہ اس شریعت میں جذبات کا دخل نہیں تھا، حقانیت کا معیار. صلوات بھیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے صلوات. تو اس دین کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. دین محمدی بھی اس کو کہنا یہ دوسروں کی تقلید ہے. اس کا نام کیا؟ دین اسلام. اور اسلام کس کے لیے؟ اسلام کے دو معنی ہیں. ایک سر نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے سر جھکا دینا، اور دوسرے سپردن، اپنے کو سپرد کر دینا. یہ دونوں چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ لہو اسلم من فی السماوات والارض. اس کے لیے اسلام لائے ہوئے ہیں جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. رسول نے نہیں کہا کہ میرے لیے اسلام لاؤ، میرے سامنے سر جھکاؤ. رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے لیے اسلام قبول کرو. تو اسلام در حقیقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام. اسلام اپنے کو سپرد خدا کر دینے کا کام، اور سپرد کرنے کے معنی یہ ہے کہ بس اس کا اختیار ہم مانتے ہیں. سپردم بتو ما یہ خیشرا تو جانی حساب کم و بیشرا. سپرد کر دینا اس میں بھی بے اختیاری مضمر ہے. تو حضور والا یہ اسلام کا تعلق براہ راست ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سطح اب چونکہ اسلام ایک جماعتی لقب ہو گیا ہے اس لیے دنیا اجنبیت محسوس کرتی ہے، ورنہ حقیقت اسلام پیش کیجئے، اسلام کے حقیقی معنی دنیا کے سامنے لائیے تو فرض کیجئے کہ میرے حد نظر کے سامنے تمام نوع انسانی موجود ہے. میں کہوں کہ موسوی دین اختیار کرو تو بڑا مجمع کہہ سکتا ہے جو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں موسیٰ سے تعلق نہیں ہے. میں کہوں کہ عیسوی دین اختیار کرو تو ایک بڑا طبقہ آواز بلند کر سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے ہم بیگانہ ہیں. میں کہوں کہ فلاں سرزمین کا دین اختیار کرو تو بڑا مجمع کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں تعلق اس سرزمینی سے، ہم تھے ہی نہیں یا چلے آئے ہیں. یہ آواز آ سکتی ہے، لیکن اب اس مجمع کے سامنے میں کہوں کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کے سامنے سر نہ جھکائے، تو کسی بندے میں ہمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دین کی حقیقت کو پیش کیجئے تو کوئی بندہ خدا کا اپنے کو بیگانہ نہیں محسوس کرے. صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات. اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے ہر مسلم وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. عبادت وہ عبودیت سے مشتق ہے، اور عبودیت بندگی ہے، اور وہ بندگی خدا کی بندگی ہے. اور یہ چیز اس کی اتنی بلند ہے کہ جو کائنات میں سب سے بلند تر ذات تھی
اس کو بھی رسالت کے پہلے عبودیت کا شرف عطا کیا گیا، اور جو سب سے نمایاں معجزہ ان کا تھا وہ کون ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، چاہے زبان پر اس وقت یاد نہ آئے، کہ معراج۔ تو معراج رسول کی حیثیت سے نہیں تھی، بندے کی حیثیت سے تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بلکہ یہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ رسالت کی معراج نہ تھی، ان کے بشریت کی معراج تھی۔ پھر بولے آواز سے صلوات بھیجیے۔ اب جب کشا کشا پہنچ گیا میں اس منزل معراج تک، تو اب انہی الفاظ سے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گئی۔ اور یہ بندہ اتنا بہت شرف تھا کہ ہر نماز میں کم از کم ایک دفعہ اور نہیں تو 2 دفعہ، یعنی اگر 2 رکعتی نماز ہے تو تشہد 1 دفعہ ہوگا، اور اگر 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہے تو 2 دفعہ ہوگا۔ تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ وہ دنیا جو شرک سے بہت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، یہ رسول کا نام نماز میں آیا تو شرک تو نہیں ہوا۔ اور جناب جب گواہی دیجیے گا اور یہ الفاظ زبان پر لائیے گا تو تصور رسول ہوگا یا نہیں؟ تو تصور رسول اخلاص عبادت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اب جناب نہ مسلمان ہے، اور شرک سے بھی ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ اب اس سوال کو حل کرے کوئی شرک کی آواز بلند کرنے والا؟ اب ہم سب ایک سوال، یا سب مشرک یا کوئی نہیں؟ اب دنیا حل کرے اس سوال کو کہ تصور رسول نماز کا جز، تو پھر شرک نہیں ہوا، اب یا مشرک ہوجیے، مسلمان ہو کے گویا نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اچھا ہوا آپ کا معیار توحید کہ بغیر بے نمازی ہوئے وہ موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نماز بھی پڑھنا ہے ہم کو، آپ کو دونوں کو، اور شرک سے بھی بچنا ہے ہم کو اور آپ کو دونوں کو۔ تو جو حل میں بتاؤں اسے قبول کیجئے، اور میں کہتا ہوں شکریہ کے ساتھ قبول کیجئے۔ اور اگر قبول نہ کیجئے تو خود کوئی حل بتائیے، یا نماز چھوڑیے یا شرک کی آواز۔ تو میری تو جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ذکر کیا ہوا۔ اگر یہ ذکر ہوتا کہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو وہ غیر اللہ کا ذکر ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کہ کسی خاندان کی فرد ہے تو وہ شاید غیر اللہ کا ذکر ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کہ صورت مبارک ایسی تھی، میں کہتا ہوں اگر گیسوئے مبارک کا ذکر ہوتا، دندان مبارک کا ذکر ہوتا، تو ہو سکتا تھا کہ اسے غیر اللہ کا ذکر مانے۔ لیکن یہ ذکر کہ یہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ تو عین ذکر خدا ہے۔ اور میں کہتا ہوں نماز میں اسے جز یوں ہی رکھا گیا ہے کہ یہ سنت قدیم تھی کہ ہر قوم اپنے رسول کو خدا بنا لیا کرتی تھی، لہذا نماز کا جز بن کے سدے باب شرک کیا گیا۔ صلوات بھیجیے بلند۔
بس آپ کہیے گا کہ معراج کی جھلکی دکھلا کے امید دلا کے پھر کسی اور طرف نکل گئے تو نہیں، میں نکلا نہیں ہوں، ہٹا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو. اب ہر دور کے سائنس کو تعجب رہا ہے کہ کیوں کر لے گیا. اس زمانے کے اعتراضات اور تھے، اب آسمان جو ہے ٹھوس جسم ہے، لہذا جاتے وقت آسمان پھٹے ہیں اور آتے وقت آسمان پھٹے، تو اس لیے کیوں کر گئے. اب اس دور کے اعتراضات اور ہیں کہ اتنی دور پر جا کے وہ ہوا کا دباؤ یوں ہو جاتا ہے اور وہ ہوا غائب بھی ہو جاتی ہے اور وہ سانس لینا ناممکن ہے، اور یہ غرض چکر وہی رہا کہ کیوں کر گئے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اس منزل پر کہ قرآن کب کہہ رہا ہے کہ یہ گئے. جو آپ پوچھئے کیوں کر گئے، قرآن کہہ رہا ہے وہ لے گیا. اب اس کے سب کاموں کو آپ نے سمجھا ہو کیوں کر ہوتے ہیں. پھر صلوات دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات. اب تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ. اور اب انہی سائنس کے اعتراضوں سے گھبرا کے کچھ خیر خواہوں نے اسلام کے یا اپنے علم کے بھرم کو رکھتے ہوئے پھر جواب نہ دینے سکنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ تو روحانی معراج تھی. یعنی اب تو سائنس ہماری جان چھوڑے گی. ارے وہ تو جب جسم کے ساتھ گئے ہوتے تو یہ سب آپ کہتے. ہم کب کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے؟ وہ تو خواب دیکھا تھا، وہ تو روح گئی تھی. اب نہ آسمان کا پھٹنا ہے، نہ ڈولنا ہے، نہ ہوا کا دباؤ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آسانی کے لیے اب اعتراضات سے چھٹکارا ہو گیا روحانی کہہ کے. تو میں اس جماعت سے کہا کرتا ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، کہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ معراج کو مانیے. ارے بالکل چھٹکارا ہو جائے گا، کہہ دیجئے کہ ہوئی نہیں معراج. ہم کب کہتے ہیں؟ مجبوری آپ کو کیا ہے؟ آپ کہیے گا مجبوری ہے کہ قرآن میں ہے. اب کیوں کر نہ مانے مسلمان رہتے ہوئے؟ تو میں کہتا ہوں جب قرآن میں رہنے کی مجبوری سے آپ مان رہے ہیں تو جو قرآن میں ہو وہ مانیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. اب بندہ بحالت حیات نام فقط روح کا ہوتا ہو تو روحانی معراج مانیے، اور بندہ مجسمہ روح و جسد کا نام ہوتا ہو تو پھر معراج روحانی ماننے سے کام نہیں چلے گا. صلوات دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات. مگر اب شرک کے اعتراض کو جس جواب سے میں نے حل کیا تھا اور دنیا ماننے کے لیے مجبور ہے اسی کو پھر اصول بنا لیجیے. اب یہ ایک موضوع مستقل تعظیم شاعر اللہ کا آ چکا ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہوگا. تو مگر اب یہی تتمہ کلام میں ربط بھی اسی سے ہے کہ میں کہتا ہوں پھر اس کو اصول بنا لیجیے. اس کے معنی یہ ہوئے اصول کہ ذکر رسول جو شخصی خصوصیات اور مادی تشخصات کے ساتھ ہو وہ غیر اللہ کا ذکر ہے، مگر جو اللہ کے رشتے سے ہو وہ ان کا ذکر عین ذکر خدا ہے. تو بس اب یہ اصول بنا لیجئے کہ کسی کا بھی ذکر اس کے مادی تشخصات کے ساتھ ہو تو وہ عبادت نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت سے ہو تو پھر وہ شرک نہیں ہے. اب ہم کسی فدیہ راہ خدا کا ذکر کریں تو رشتہ مل گیا خدا سے. اب اگر ہم اس کا ذکر کریں تو اسے غیر ذکر خدا نہ کہو، اگر اس کی تعظیم کریں تو اس کو غیر تعظیم خدا نہ کہو. اب اس کا ذکر عین ذکر خدا ہے، اس کی تعظیم عین ذکر تعظیم خدا ہے.
اور اب یہ دیکھیے کہ جن شخصیتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کیا خدا سے بے نیاز ہو کے ذکر کرتے ہیں؟ ارے شخصیتیں جب فنا ہو گئی ہوں اس کے ذکر میں ایسا کہ ان کا ذکر بغیر اس کے ذکر کے ہو ہی نہیں سکے. میں کہتا ہوں وہ ذات کہ ولادت کا ذکر کیجئے تو خانہ خدا کا نام آئے, شہادت کا ذکر کیجئے تو خانہ خدا کا الگ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب دنیا کہتی ہے کہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. یہ بھی حدیث کے چہرے پر نظر عبادت ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, دوسروں کے یہاں بھی ہے اور بڑے معزز رامیوں کی ہے. ایک دفعہ پدر بزرگوار غور سے سہولت دیکھ رہے تھے تو بزرگ مرتبہ دختر نے کہا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. دینے والے خاتون کو تعجب ہوا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. تو پدر بزرگوار نے یہ کہہ کے منہ بند کیا کہ تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا کہ ذکر النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. پھر بلند آواز سے صلوات. تو اب آج دنیا کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مخلوق کا ذکر کیوں کر عبادت اور مخلوق کے چہرے پر نظر کیوں کر عبادت. میں کہتا ہوں قرآن بھی خدا تو نہیں ہے, کلام خدا ہے, مگر اس کے حرفوں پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے. تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو تعلیمات الہی زبان پر آئیں گے, مقصد خدا پورا ہوگا. جب اس کے حروف پر نظر کریں گے تو تعلیمات الہی نظر سے گزریں گے, مقصد خدا پورا ہوگا. تو جو تعلیمات الہی کا لفظی مجموعہ ہو اس کا پڑھنا عبادت ہو, اس کا سننا عبادت ہو اور اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت ہو, تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو جائیں تو اس کی تلاوت عبادت ہوگی, ان کا ذکر عبادت ہوگا, اس کا غور سے سننا عبادت ہوگا, ان کے مجلس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا, اس کے سطور پر حروف پر نظر کرنا عبادت ہوگی, ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگا. جب اس کے تعلیمات کا عملی مرقع ہے. اور بحمداللہ خوش نصیب ہے کہ یہ دور اس عبادت کے انجام دینے کا ہے, اور اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں. لیکن جن کا ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے. دیکھنے میں تو سید الساجدین کا قید خانہ وہ تھوڑی مدت کا تھا, زیادہ سے اسی سال رہائی ہوئی ہے یا دوسرے سال رہائی ہوئی ہے, مگر بہرحال 1 سال کے بعد صحیح تو وہ تو قید ختم ہو گئی. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی اس کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی. مجھے پوری زندگی قید خانے میں نظر آ رہی, مگر انہوں نے اپنی ذات کو ان مقاصد کے پورا کرنے نہیں ہو سکتی. اس کی تدبیر کیا کی کہ مناجاتوں کو مدرسہ الہیات بنا دیا. دعاؤں کے ذریعے سے ہم کسی آدمی کو مخاطب کر ہی نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی شکنجہ ہمیں کسے. ہم تو اپنے خدا کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں, لہذا کوئی سیاست وقت اس پر پہرے نہیں لگا سکتی.
یوں ہیں ان کے وارث جو سیاست نہیں جانتے تھے، سیاست نہیں برتتے تھے، سیاست شکنی کرتے تھے. تو اس طرح اس سیاست کو شکست دے رہے ہیں. اور مجلس بات کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے. آب وضو سامنے آیا. اب کوئی ذاکر ممبر پر نہیں ہے، یہ پانی ذاکر ہے. یہ چلو میں پانی جو آیا ہے بھائی یہی یاد حسین دلا رہا ہے. اور پاسو بہنا شروع ہو گئے. خاموش ذاکری اور خاموش اثر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب اتنے آنسو کہ وہ پانی گویا آب مطلق کے بجائے آب مضاف ہو گیا. اب اس سے وضو نہیں صحیح رہا، ذاکر ہو گیا. اب جب تک وضو نہ ہو جائے مجلس حسین برپا. اور اسی لیے بعض چیزیں جو یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے. اب دیکھیے ذکر حسین بازار تک پہنچ رہا ہے، ذکر حسین گلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آ رہا ہے. کوئی دامن بتا رہا ہے، نہ بچاؤ، کوئی ویسا پانی نہیں ہے. یہ سید سجاد کے آنسو ہیں. دیکھیے ذکر متعدی ہوا، دوسرے تک پہنچا. اب یہی میں کہ یوں بے جھجک کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے وہ اتنے آنسو کہیں اتنے بہ سکتے ہیں کہ وہ پرنالے سے بہ. مگر اب آپ نے نوعیت سمجھی کہ وہ آب وضو ہوتا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر باہر جاتے تھے. تو وہ مبلغ بن گئے، وہ آنسو اب مبلغ بن گئے. چاہے آواز نہ جائے مگر خود آنسو پہنچ رہے ہیں. اور اب پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے. اور اب اسے اس مجبوری کا احساس ہوگا کہ ارے اتنے اثر ہے اور پھر یہ مجلس نہیں کر سکتے. اب اتنے توجہ سے سماعت مسائل ہے کہ ذکر کرنے نہیں ہوئی. مقصد مسائل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ شہاب الدین زہری، یہ زہری آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مجہول آدمی تھا. یہ ائمہ حدیث میں سے ہیں. شہاب الدین ملک نے مروان کے یہاں بڑی ان کو قدر و منزلت حاصل تھی. کثیر حدیث پوچھے جاتے تھے. کم لوگوں نے بادشاہ نے اموی بادشاہ نے ان سے کے علم میں یہ ہے سنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضی، اب اس نے جن الفاظ میں کہو میں کہ علی مرتضی تو حجر بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون ابلتا تھا. یہ غالباً روایت عام طور سے لوگوں کے گوشت نہیں ہوئی کہ عبد الملک بن مروان. شہرت روایت کی اتنی تھی کہ دمشق میں جہاں تربیت کی گئی تھی ناواقف رکھنے پر، وہاں پہنچ گئی تھی روایت کہ حضرت علی کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون ابل رہا تھا. انہوں نے کہا کیا آپ نے سنی ہے یہ؟ یعنی یہ بے جھجک نہیں بیان کرنا چاہتے. کہا ہاں میں نے سنا ہے، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث مطلق یہ روایت پہنچی ہے اور میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں. بے شک ایسا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کتنا ٹکراؤ ہے ضمیر میں اور سیاست میں کہ خود مشتاق ہو کے پوچھا اور تصدیق کرائی. اور جب انہوں نے تصدیق کیا اچھا بس مجھے معلوم ہو گیا، اب اس کو بیان نہ کیجیے گا لوگوں سے. اب کس طرح فضائل آل محمد مصلحت بینی کے پردوں میں چھپ کر اتنے پہنچے ہیں ہم تک، تو بیان نہ کیجیے. تو غرض یہ ایسے محدثین میں سے تھے کہ بادشاہ وقت حدیثوں کی تصدیق کرائے. اب یہ آئے
دل کے کسی گوشے میں ظاہر ان حقیقتوں سے واقف تھے تو لگاؤ تھا اہل بیت رسول، تو آئے اور امام زین العابدین السلام سے کیا کہ میرے یہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ کہا گویا مجبور ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد انہیں شہادت ترک کر دی۔ ابھی جملے میں غلط ہو گئی کہ جائے کہ صاحب عزا خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداز تھا کہ اب انہیں اصرار کی ہمت ہی نہیں بھی، محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اصرار کریں، اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں افسردہ دل تھا، مسلط متعدی نہیں ہے، محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رک پوچھیں کیا بات ہوئی ہے۔ یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے، یہی فلسفہ عزا ہے، یہی کوشش انسداد عزا کا فلسفہ ہے۔ ورنہ آنسو ہم بات ہیں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہمارے سینے پر پہنچتے ہیں، دل دوسروں کا کیوں دہلتا ہے؟ تو در حقیقت فلسفہ عزا بھی یہی ہے، وہ فلسفہ انسداد عزا کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی وہ بات، اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی۔ اب اعلان ہو چکا، ظاہر ہے شادی ہوئی، مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصروفیتیں ختم ہوئی تو امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اس دن میں نے عرض کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید عرض کروں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں، تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس عزا کی ہے اور اس میں آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اب خوش، اب آئیں گے۔ جب اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے، اور یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چن چکی ہوگی، وہ مجمع ہوا اور امام پر انہوں نے کو صدر محفل میں جگہ دی۔ ظاہر ہے اس تمنا کے ساتھ بلایا تھا، اس کے معنی کی عظمت بھی نگاہ میں تھی، تو جو شایان شان جگہ ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا۔ اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے، تو یہ ضرور کوئی شاعر گیا اور اس نے کوئی مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھا۔ اب ماشاءاللہ اہل عزا ہیں اور اہل درد ہیں اور اہل دل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر